جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. تو اولا کتنے الفاظ ہیں؟ ویسے یہ 3 ہیں، و اور لا، لیکن یہ ایک خاص انداز ہے، اسلوب ہے، اسی طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے، اولا یا افلا، اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. اور ترجمہ اس کا کیا کے ساتھ کیا جاتا ہے، اوا یا افا کا. اور لا نہیں کے معنی میں ہے، کیا وہ نہیں جانتے. اولا اور یعلمون ہم کسی 1 سے پڑھتے آ رہے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ، یہ بھی ہمارے پڑھے ہوئے الفاظ میں سے ہے. انا ہم پڑھ چکے ہیں، اور اللہ انا کا معنی ہم نے انا کہاں پڑھا تھا سب سے پہلی دفعہ؟ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں. یعلم جانتا ہے. ماں کے بارے میں بھی ہم نے کسی 1 میں 2 باتیں پڑھی تھیں کہ ماں اگر شروع میں آئے تو کیا کے معنی میں، درمیان میں آئے تو جو. تو یہاں درمیان میں آ رہے اس لیے جو. یسرون جو ہے وہ نیا لفظ ہے، تو اس لیے ہم ما یسرون کو 2 مرتبہ دہرائیں گے اسی فارمولے کے مطابق، R5S10 لاؤڈ کے مطابق. تو دہرائیں گے ساتھ ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. جی اولا فعل ہے، اولا نہیں، اوا الگ ہے اور لا وہ یہاں نہیں والا. یعلمون فعل ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کو ذکر فرما رہا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق اپنی کتاب میں موجود پیشن گوئیوں کو چھپایا کرتے تھے. جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس سب کو جانتا ہے. وہ چھپاتے تھے اس چیز کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری کتابوں میں علامات اور نشانیاں موجود ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ اس بات کو جانتا ہے. تو ایک مرتبہ اس پورے کو ہم پڑھیں گے. اولا یعلمون، کیا نہیں جانتے ہو، ان اللہ، کہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. الحمدللہ. اگلی آیت کی تلاوت کوئی اور کر دیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانیہ وانهم الا یظنون. جزاک اللہ. ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانیہ وانهم الا یظنون. ومنهم ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، ومنهم ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن امیون ایک نیا، تو ہم اس کو دہرائیں گے 2 مرتبہ. ومنهم امیون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں. ومنهم امیون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں. اچھا، ان کا کیا کام ہے؟ لا یعلمون ہم جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے. لا یعلمون وہ نہیں جانتے، الکتاب کتاب کو، الا امانیہ، اس کو دہرائیں، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے. یعنی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس کچھ چیزیں ہیں جو ہے وہ اپنی کچھ خواہشات ہیں اور کچھ خوش فہمیوں کے اندر وہ بس رہ رہے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ، إِلَّا
مگر یظنون گمان سے کام لیتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں. ظن یظن کا ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں، گمان کرتے ہیں. تو ان جو ہے وہ یہاں پر ایک اہم چیز ہے. ان کا ہم نے عام ترجمہ ابھی تک پڑھا ہوا ہے کہ ان اگر کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر ان نہیں کے معنی میں آ رہا ہے. تو یہ ان بعض اوقات نہیں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ اس جملے کے اندر ہی ان کے بعد ایک یا دو الفاظ کے بعد الا بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اگر اس طرح کی کنسٹرکشن نظر آئے آپ کو جملے کی، تو وہاں پر ان کا معنی اگر والا نہیں ہوگا بلکہ نہیں والا معنی ہوگا. تو وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ، إِلَّا يَظُنُّونَ مگر وہ گمان سے کام لیتے ہیں. پھر اللہ نے دو گروپوں یعنی ان پڑھ اور جاہل، امیین اور علماء کے بارے میں گفتگو کی ہے. تو یہ امی کتاب سے واقف نہیں ہے، یا شاید انہیں کتاب میں موجود تفصیلات کو جاننے کی فکر نہیں ہے، اور ان کا مذہب پورے کا پورا بے بنیاد خیالات پر مبنی ہے، جیسا کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی. اگلی آیات جو دوسرا اشارہ ہے وہ اسی پر بیسڈ ہے کہ آگ صرف چند دن کے لیے ہی ہوگی. ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ وہ کہا کرتے تھے. صرف یہود ہی جنت میں داخل ہوں گے، یہ بھی ان کا دعویٰ تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، صرف یہودی یا عیسائی جنت میں جائیں گے. تو یہ سارے ان کی کچھ خوش فہمیاں تھیں اور بے بنیاد خیالات تھے. ایسی ان کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی. اور جب ہدایت کے بنیادی سرچشموں یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انسانوں کا رشتہ ختم ہو جائے تو پھر ایسی باتیں عام ہو جاتی ہیں. اور آج کے مسلمانوں کی حالت بھی اس سے ملتی جلتی ہی ہے. ہم بھی کچھ اسی طرح کی خوش فہمیوں کا شکار ہیں کہ جنت تو ہمارے ہی لیے بنی ہے، اور باقی تو جو ہے وہ کسی کو ہم گھسنے نہیں دیں گے جنت میں. آپ بھی رہو گے تو اس کو کھینچ کے باہر کریں گے، وہی ہے ہماری ہے. اور بے بنیاد خیالات کی وجہ سے. تو ایک مرتبہ پڑھیں اس آیت کو سارے مل کر. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں. لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، وہ نہیں جانتے کتاب کو. إِلَّا أَمَانِيَّ، سوائے آرزوؤں کے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے. یعنی خوش فہمی ہے، گمان ہے، اور گمان جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. الحمدللہ. جی سر، جو لوگ چھپاتے تھے یہودی، ان کو امی کہا ہے نا یہاں پہ؟ نہیں، چھپانے والے تو علماء ہیں نا. امی تو وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے. تو چھپائے گا تو وہ جس کو کچھ پتہ ہوگا تو پھر وہ چھپائے گا. اور وہاں پر بھی ایک جنرل بات کی ہے. وہ پہلی آیت جو ہے وہ ایک بالکل جنرلی بتا رہے ہیں کہ یہودیوں کا کیا طرز عمل ہے، چھپاتے ہیں یا بیان کرتے ہیں. پھر اگلی دو کیٹیگریز کو وضاحت سے بیان کیا ہے کہ کچھ وہ ہیں کہ جن کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ان کا چھپانا یا بیان کرنا اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اصل کام جو کرنے والے تھے، چھپانے والے، وہ اگلی آیت میں آ رہا تھا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ. یہ بات آ رہی ہے ان کی جو حق بات کو چھپا بھی رہے تھے اور جس چیز کو وہ بیان کرتے اس میں جو وہ اپنی طرف سے ڈنڈی مار کے جو کوئی غلط باتیں اس میں شامل کر دیتے تھے. تو اس آیت کی تلاوت میں کر لیتا ہوں، آپ لوگ سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. صدق اللہ العظیم. سو خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ حاصل کریں اس سے تھوڑی قیمت. سو خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں. فویل، ف
اور ویل فا کا معنی پس یا جہاں اردو کے مطابق درست کرنے کے لیے کہا سو، تو ہینس کے معنی میں ویل خرابی، فویل سو خرابی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون الکتاب، یہ دونوں الفاظ ہمارے پڑے ہوئے ہیں، کتابہ یکتبو لکھنا، یکتبونا وہ سب لکھتے ہیں، اور الکتابہ کتاب، یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب کو، بی ایدیہم، کتنے الفاظ بنیں گے؟ بی ایدیہم، تین الفاظ، بی ساتھ، ایدی ہاتھ، اور ہم ان کے، جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ کلیئر ہے، کوئی معنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو اس پہ کوئی بات کرنی ہو۔ لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں، بھی اس کے ذریعے، بھی اس سے، QC1 میں ہم نے پڑھا تھا بھی بہم، تو بھی کا معنی اس سے، تو لی تاکہ یشتروا وہ خرید لیں یا وہ حاصل کر لیں، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، تو ثمناً قلیلاً کچھ تھوڑی سی قیمت، فویل سو خرابی ہے، لہم ان سب کے لیے، من ما یہ دو الفاظ من اور ما، اس سے جو، کتبت تو ہوا کتبہ یا کتبت، تو ایدیہم ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس سے ان کے لیے خرابی ہے، وویل لہم اور خرابی ہے ان کے لیے، مما یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ تو یکسبون بھی اصل میں ہمارا ویسے تو پیٹرن پڑا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کے مطابق الفاظ نہیں پڑھے کسبہ سے، تو اس کی 6 چابیاں انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے سر جی۔ یہ للذینہ میں یہ منصوب کیوں ہے لذینہ نام کی وجہ سے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ہم عربی کلاس میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، منصوب وغیرہ ہم نے ابھی یہاں نہیں پڑھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم وہ سوال تو کریں گے نہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہمیشہ الذین ہی ہوتا ہے، یہ کبھی الذون نہیں ہوتا ہے، یہ اسی طرح ہوتا ہے ہمیشہ ہر حال میں، اور جو ہے یہ منصوب نہیں ہے، یہ مجرور ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پچھلی آیات میں اللہ نے امیین کا ذکر کیا تھا، اب دوسرے گروپ علماء کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی بہت سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، کتاب میں تبدیلی کر کے اس میں اپنی جانب سے کمی زیادتی کرنا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے ایسا کہ قرآن کی آیات کا مطلب اور مفہوم، آیات تو نہیں چینج کر سکتے لیکن اس کے مفہوم کے اندر بعض اوقات ایسی ایسی تبدیلیاں اور اس کی ایسی ایسی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ بعض اوقات تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کہاں سے جو ہے وہ اتنی لمبی بات کر دی ہے۔ اور پھر اس پر بڑی بات یہ کہ ایک تو اپنی طرف سے کمی زیادتی کی، اور پھر کہا کہ یہ جو بھی ہم نے کیا ہے، یہ جو تمہیں دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے، ایک تو پہلے غلطی، پھر اس جھوٹ کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا، یہ اس سے بڑی غلطی، اور یہ ساری حرکتیں کرتے کیوں تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ یہ سب کچھ کر کے دنیا کا کچھ مال حاصل کر لیں۔ تو ان کو متعدد سزائیں ملی، اس بات کی سزا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی، اور پھر اس بات کی سزا کہ کمی زیادتی کر کے وہ دنیا کے فائدے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مختلف سزائیں ہیں جو قرآن میں اللہ نے بھی ذکر فرمائی کہ کبھی ان کے ساتھ جو وہ خون کا عذاب آ گیا، کبھی چڑیاں آ گئی، کبھی کچھ آ گیا۔ تو ہم بھی دیکھیں تو چونکہ ہمارا جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے QC1 میں یہ بات کی تھی کہ قرآن کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص سے ایک مضبوط تعلق ہے، ہم اس کو جو ہے وہ اکنالج نہ کریں تو وہ الگ بات، لیکن ہے، اور یہ کہہ دینا کہ یہ آیت مشرکین کے لیے تھی، منافقین یہودیوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے اوپر بھی مختلف عذاب و مشکلات اگر آتی ہیں تو جو ہے وہ اس کے پیچھے کیا ہماری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اپنے جو ہے وہ اعمال کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔
امت مسلمہ میں بھی اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر تعجب نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ یہاں پر بھی ایسے ہیں, دونوں طرح کے, امیین کی طرح کے بھی اور یہ کتبت ایدیہم والے بھی ہیں. کچھ امیین کی طرح کے ہیں کہ نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی عمل کچھ بھی نہیں, اور اس بات کا گھمنڈ کہ ہم تو مسلمان ہیں لہذا ہم تو پکے جنتی, اور خوش فہمیوں میں جو رہتے ہیں. اور دوسرے بھی ہیں کہ جو علم ہے لیکن اس علم کا غلط استعمال کر رہے ہیں. تو جب آپ کسی نامعلوم شخص کو دین کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنیں تو اس کی باتوں کو قرآن و حدیث سے تصدیق کر لیں کہ یہ بات جو ہے وہ کس حد تک درست ہے. اگر وہ باتیں قرآن و حدیث کے مطابق درست ہیں تو ایکسیپٹڈ, اگر نہیں ہے تو اس کو بغیر کسی ہیل و حجت کے ریجیکٹ کر دیا جائے. یہ مت یہ کہ اس طرح اگر کسی بارے میں مکمل علم نہ ہو تو اس بات کو کبھی بھی یہ نہ کہا جائے کہ یہ حدیث ہے یا یہ قرآن کی آیت ہے, یہ حدیث ہے. یہ بھی ہمارے یہاں ایک المیہ ہے, ویسے پہلے بھی تھا اور اب سوشل میڈیا میں کے اوپر آپ کو یہ چیز بہت زیادہ نظر آئے گی. کسی کی بات کی رد میں بات کرتے ہوئے بعض اوقات کچھ کوئی بھی بات ہوگی تو اس کو حدیث کیا قرآن کی آیت بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. تو کوئی بھی ایسی بات کرنے سے پہلے تصدیق کی جائے. حدیث عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ علم کو اس طرح سے نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے. ایسا نہیں ہوگا کہ بندے موجود ہوں چلتے پھرتے ان کے سینوں سے علم اٹھ جائے, بلکہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا. یعنی جو متباہر فی العلم ہے, راسخون فی العلم ہے, جو صحیح علم رکھنے والے ہیں, ان لوگوں کو موت آ جائے گی, زیادہ اکثر لوگ فوت ہو جائیں گے. تو یہاں تک کہ جب کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے, ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے, چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمیں قرآن و حدیث کے متعلق کوئی بات پوچھنا ہو تو کوئی بھی آدمی جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہو اور اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہو اور جو لباس کچھ اس طرح کا ہو تو ظاہراً صرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ نہ لیا جائے, بلکہ کسی عالم سے جو دین کا علم رکھتا ہو. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو خود اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی گزارے, لیکن ان کیس اگر نہیں ہے اور ضرورت پڑتی ہے تو کسی مستند عالم دین سے پوچھا جائے. الحمدللہ. اسباق کیا ہے جی؟ اسباق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے, چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر کی. ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزارتے ہیں اور جن کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اللہ نے ان کو کوئی گارنٹی نہیں دی ہوئی. جو لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین سزائیں ہیں, چاہے وہ پچھلے تھے چاہے وہ آج کے ہیں. سزائیں سب کے لیے ایک ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے اور قرآن اللہ نے فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, آپ اللہ کے طریقے اور سنت میں تبدیلی نہیں پائیں. تو ہمیں دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہ قرآن مجید جی اس میں اس کا ذکر بھی کر سکتے ہیں جو آج کل لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں اپنی مرضی سے. جی بالکل ایسا ہی ہے. مجھے یہ خاص طور پر ہمارے یہاں جو اپنی مرضی کا فتویٰ دیا جاتا ہے یا مرضی کا فتویٰ لیا جاتا ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ کوئی کام ہو گیا, اسپیشلی طلاق وغیرہ کے مسائل میں ڈیورس دے دی اور تمام علماء کے پاس گئے اور سارے رگڑے لگانے کے بعد سب نے کہہ دیا جی کہ آپ کی جو ہے وہ ریلیشن ٹھیک نہیں ہے, طلاق ہو چکی ہے, تو پھر بھی جو ہے وہ منتیں ہوتی ہیں جی کہ کوئی راستہ کہیں سے نکال دیں کہ ہمارا پیچ اپ کی صورت بن جائے. اور میرے ابھی کچھ دن پہلے, کچھ چند مہینے پہلے مجھ سے ایک آدمی نے, ہمارے اہل محلہ دوست تھے, اب تو پھر میں نے ان سے بات چیت چھوڑ دی, کم رکھ لیا. تو انہوں نے ان کا اسی طرح کا ایشو ہوا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا جی کہ یہ بات ہوئی ہے تو اب اس کا کیا سین ہے. تو میں نے کہا وہ تو ہو گیا. تو انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو کچھ عرصہ تازہ غصہ تھا تو وہ چلتا رہا. پھر کچھ دن گزرے تو وہ تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا تو دونوں تو ادھر سے بھی آئی جی کہ آپ کو پیچ اپ کی صورت نکالے تو گئی پیچ اپ. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا.
کہتے ہیں کسی اور سے، میں نے کہا چلیں مجھ سے بڑے جو ہیں، جو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں. ان سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا نہیں ہو سکتا. ایک دو دوسرے جو علماء مفتیان تھے ان سے پوچھا نہیں ہو سکتا. بات ختم ہوگی. 2 ایک مہینے